بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول بٹر اسکاچ بائی ہما وکاس کے قسط نمبر 4 ریڈ کریں گے آج۔ امید کرتی ہوں پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ یہ رابعہ کیا لگا رکھی تھی اسٹیج پر؟ وہ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد واش روم سے باہر نکلی تھی جب مضطرب سا کیف اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ اوپری کوٹ اتار چکا تھا، اب اس کی میکسی کی ہم رنگ ڈریس شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ کیوں یاد آنے لگی ہے اس کی؟ زوہا تمسخر اڑاتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور آگے بڑھی۔ وہ جو پہلے سے ہی پریشان تھا بہویں مزید اکٹھی ہوئیں۔ مطلب یہ کہ آج اس کے ذکر پر اس کی یاد آنے لگی ہوگی۔ مجھے کیوں آئے گی اس کی یاد تو تم کر رہی تھی اتنا وہاں اسٹیج پر بیٹھ کر رابعہ لگا رکھی تھی۔ وہ الجھا سا لگ رہا تھا۔ زوہا نے نفرت سے اس پر ایک نگاہ ڈالی اور تنگ کر گویا ہوئی۔ واہ کیف امان جھوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ کمال کے اداکار بھی ہو۔ وہ اب اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گا بھائی؟ یونیورسٹی کے بعد سے کبھی اسے دیکھا تک نہیں۔ کیف نے جھنجھلا کر وضاحت دی۔ پیشانی پر ان گنت چکن گہرے ہوئے گئے تھے۔ زوہا کا لہجہ، اس کا انداز عجیب ہی تمیز تھا۔ وہ تو مجھے بھی نہیں دیکھا تھا یونیورسٹی کے بعد سے، لیکن تم دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں سچی محبت مجھ سے ہی ہوئی تھی۔ چبھتا لہجہ تھا اور لبوں پر وہی استہزائیہ مسکراہٹ ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ اعتماد سے کیف کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ اس کا اور تمہارا مقابلہ کیسے ہو گیا بھائی؟ میں تم سے محبت کرتا تھا، تمہارے پیچھے گھومتا تھا، ساری یونیورسٹی جانتی تھی، اور رابعہ سے تم نے شادی تک کرنے کے وعدے کر لیے تھے یہ بھی جانتی تھی۔ اب کی بار دانت پیستے ہوئے ترکی پر ترکی جواب دیا۔ کیف کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا رابعہ سے شادی تک کے وعدے؟ وہ بہویں چڑھائے شدید حیرت میں کھڑا تھا۔ کچھ سیکنڈ یوں ہی گزر گئے تھے۔ وہ بڑے روب سے کیف کی حیرت زدہ آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں کیوں کروں گا اسے شادی کے وعدے؟ بلکہ وہ تو مجھے… اب کی بار کیف مکمل غصے میں وضاحت دے رہا تھا جب وہ جھنجھلا کر اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ بس کرو کیف، کتنے جھوٹ بولو گے؟ کیف جو تب سے ضبط کر رہا تھا ایک دم سے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ ہاں میں نے تم سے پہلے 1-2 دفعہ فلرٹ کیے تھے، لیکن جب تم سے محبت ہوئی اس کے بعد کبھی کسی لڑکی کے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ کیف اب غصے میں بھرا وضاحت دے رہا تھا جبکہ وہ یوں ہی ناک منہ بونچھے کھڑی تھی۔ اور یہ رابعہ، یہ تو خود ہم سے پڑھنے آتی تھی، اور پھر اس نے مجھے آس دلائی کہ زوہا میرے گروپ میں ہے تو وہ تم سے دوستی کرنے میں میری مدد کرے گی۔ زوہا کے لبوں پر ایک بار پھر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ ہاں کتنے فاسٹ لیور ہو نا تم کیف، کتنا جلدی ایک گول کہانی بنا لی۔ تم جب یونیورسٹی میں میرے پیچھے پڑے تھے اور میں نے تمہیں گھاس تک نہیں ڈالی تھی تو تم نے کچھ دن بعد آرام سے رابعہ کو سیٹ کر لیا۔ یہ ہے اصل کہانی۔ کیا بکواس کر رہی ہو یار؟ میں کیوں رابعہ کو سیٹ کروں گا؟ ہاں میں تمہارے پیچھے پڑا ہوا تھا، تمہیں بہت تنگ بھی کیا تھا، لیکن جب مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ سب غلط ہے اور مجھے تم سے سچی محبت ہے، میں بالکل خاموش ہو گیا، تمہیں تنگ کرنا چھوڑ دیا۔ لیکن دل سے محبت ختم نہیں ہوئی تھی اور وہ محبت آج بھی قائم ہے۔ کیف نے تیوری چڑھائی، مزید وضاحت دی۔ وہ اب بے حد سنجیدہ تھا۔ اس کے بعد وہ رابعہ خود آئی تھی میرے پاس ایک آفر لے کر، وہ تمہیں میری محبت کا یقین دلائے گی۔ اچھا، اور تم نے پھر اسی سے محبت کر لی؟ واہ بھائی! زوہا نے ہاتھ نچایا۔ کیف نے تھکے سے تاثر سے اسے دیکھا۔ وہ کوئی بھی بات نہ تو سمجھنے کے لیے تیار تھی اور نہ ہی ماننے کے لیے۔ انف زوہا، میں کب سے تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں، تم بات کو سمجھنے کی بجائے الٹا مجھ پر الزام لگائے جا رہی ہو۔ ہاں میں مانتا ہوں تم سے پہلے میں نے بہت الٹے پھلٹے کام کیے ہیں اور بہت سی لڑکیاں دوست بھی تھیں، لیکن وہ کالج اور یونیورسٹی کا بے وقوفی والا دور تھا۔ مجھے ان میں سے کسی سے محبت نہیں تھی۔ محبت ہوئی تو صرف تم سے، اور ہمیشہ رہی۔ وہ اب غصے میں وہی وضاحت دیتا ہوا ایک دم پھر سے نرم لہجے میں گویا ہوا۔ جو تمہارے لیے فیل کرتا تھا کبھی کسی کے لیے نہیں کیا۔ محبت سے اس کے انگارے برساتی آنکھوں میں جھانک کر کہا اور نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھ دیا جو غصے میں تپ رہی تھی۔ ہو گیا تمہارا؟ یہ سب جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ۔ یہ میں مانتی ہوں تم نے رابعہ سے دوستی میرے چکر میں ہی کی تھی، لیکن جب دن رات تم سے باتیں کرتے رہے پھر تمہیں اس سے محبت ہو گئی تھی۔ ارے یار جھوٹ ہے یہ سب۔ وہ جھنجھلا کر گال پر سے ہاتھ اٹھا کر پیچھے ہوا۔ زوہا اب متوتر بول رہی تھی۔ وہ تمہارے سارے میسیجز ہمیں دکھایا کرتی تھی۔ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے سب؟ میسیجز؟ حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔
وہ پھر فاصلہ ختم کیے اسی جگہ پر کھڑا تھا۔ جی ہاں، میسیجز، تمہاری محبت بھرے میسیجز، جس میں تم نے یہاں تک وعدے کر رکھے تھے کہ تم نے اس کے لیے اپنے گھر والوں تک کو منا لیا ہے، وہ چپا چپا کر کہہ رہی تھی۔ اوف! وہ سر تھام کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ہاں، آ گیا نا یاد ہے سب؟ زوہا نے استہزائیہ مسکراہٹ گہری کی۔ وہ ایک دم جذب میں کھڑا ہوا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ زوہا، میرا یقین کرو، یہ سب غلط ہے۔ میں نے رابعہ کے ساتھ کبھی اس قسم کی بات نہیں کی تھی۔ وہ بہت میسیجز کرتی تھی، لیکن ان میں سے صرف اور صرف میں تمہارے متعلق بات کرتا تھا۔ وہ مجھے یقین دلاتی تھی کہ وہ تمہیں میرے لیے راضی کر لے گی۔ زوہا نے غصے میں ہاتھ جھٹکے۔ بس کرو، کسی لڑکی کو کیا ضرورت ہے اتنے بڑے جھوٹ بولنے کی؟ تمہاری طرف سے کوئی آس تھی تو وہ یہ سب کر رہی تھی نا؟ اور وہ لاسٹ فیئر ویل پارٹی جب وہ تمہارے ساتھ بائک پر بیٹھ کر گئی تھی، وہ کیا تھا سب؟ ہاں، کیف امان بیوقوف کسی اور کو بنانا۔ زوہا کے اگلے وار پر وہ کچھ دیر پرسوچ بھویں اٹھانے کے بعد گہری سانس لیتا ہوا کھڑا ہوا، گویا ہوا۔ وہ اس دن وہ بہت پریشان تھی، اس کی کار خراب ہو گئی تھی تو میں… جھوٹ مت بولو کیف، اس دن وہ ساری رات تمہارے ساتھ تھی۔ اس نے خود بتایا کہ کیف اور میں اپنے ہاسٹل بنک کر کے ساری رات ایک ساتھ رہے۔ اوہ خدا، زوہا، یہ الزام بہت بڑا ہے، میں ایسا بالکل نہیں ہوں۔ ہاں، اب تو تم یہ سب کہو گے ہی، کیونکہ میں تمہاری بیوی بن چکی ہوں۔ زوہا نے مذاق اڑانے والے انداز میں کندھے اچکائے۔ ہاں، بیوی بن چکی ہو، اس لیے تو چاہتا ہوں تم مجھ پر یقین کرو، اپنے دل سے یہ ساری بدگمانیاں نکال دو۔ ہاں، ساری بدگمانی نکال کر ایک اچھی بیوی بن کر تمہاری خدمتیں کرنے لگو، اور تم چپ چپ کر کسی اور سے عشق مشوقے کرنے لگو۔ واٹ؟ کیا فضول بولے جا رہی ہو؟ وہ اب اس بے سروپا بحث پر اکتا گیا تھا۔ فضول نہیں ہے یہ، یہی سب تم میرے ساتھ یونیورسٹی میں کر چکے ہو۔ جب تم نے مجھے تنگ کرنا چھوڑا، میرے دل میں تمہارے لیے جگہ بن گئی تھی۔ مجھے تم اچھے لگنے لگے، مجھے لگنے لگا تم اب شریف لڑکوں کی طرح میرے گھر رشتہ لے کر آؤ گے، لیکن تم نے کیا کیا؟ مجھے چھوڑ کر کسی اور لڑکی کے ساتھ عاشقی رچا لی۔ وہ پھٹ کر اس پر ایک نیا انکشاف کر رہی تھی، اور کیف امان اس خوبصورت انکشاف پر ہکا بکا کھڑا تھا۔ وہ چپ ہوئی تو وہ حیرت سے مستفسر ہوا۔ تم نے کیا کہا ابھی؟ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی تھی؟ زوہا ایک پل کو گڑبڑائی اور پھر فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے وضاحت دی۔ نہیں، تمہاری محبت پر یقین ضرور ہو گیا تھا۔ ہاں، مطلب تم مجھ سے محبت کرنے لگی تھی؟ کیف نے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے شوخ لہجے میں تصدیق چاہی۔ وہ تو پہلے سے ہی منہ سے اچانک پھسل جانے والے اس راز پر تذبذب کا شکار تھی۔ اب نگاہیں چرانے لگی۔ یہ وہ راز تھا جسے وہ خود سے کہنے پر بھی گھبراتی تھی، اور آج اچانک کیف کے سامنے اگل دیا۔ ہاں زوہا، آفتاب کو بھی زندگی میں پہلی دفعہ کسی لڑکے سے محبت ہوئی تھی، اور وہ کیف امان ہی تھا۔ وہ کیف کی محبت کو آزمانا چاہتی تھی، اور وہ اس سے بھی باقی لڑکیوں کی طرح لے رہا تھا۔ یہ اسے سچی محبت کرتا تھا، لیکن جب کیف نے اس کی بار بار انکار پر پیچھے ہٹ کر رابعہ سے دوستی گانٹ لی تو اس کا دل ٹوٹ گیا، اور محبت کی پھوٹتی کومپل فوراً شدید نفرت میں تبدیل ہو گئی۔ وہ مضبوط لڑکی ضرور تھی، لیکن کیف کی بے پناہ چاہت نے کہیں دل میں امید ضرور جگائی تھی۔ آج وہ اچانک اس محبت کا اعتراف تو کر بیٹھی تھی، لیکن اب افسوس ہو رہا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ نہیں کہا میں نے۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ مجھے تم پر اعتبار ہو گیا تھا، لیکن تم نے اس اعتبار کو توڑ کر رکھ دیا۔ زوہا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جب تم میری زندگی میں آئی، اس کے بعد سے میں نے کبھی کسی لڑکی کی طرف اس نظر سے نہیں دیکھا۔ جرمنی میں بھی پچھلے 3 سال کبھی کسی لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ وہ اکتاہٹ بلائے ایک دفعہ پھر سے محبت بھرے لہجے میں اسے یقین دلانے میں لگ گیا تھا، جو اب منہ پھیلائے کھڑی تھی۔ اکثر جب کسی بہت خوبصورت لڑکی کو دیکھتا تھا تو تم ضرور یاد آتی تھی۔ یعنی کہ تارنا تو بند نہیں کیا تھا نا؟ خیر، مجھے تم پر یقین نہیں کرنا۔ کندھے اچکاتی وہ پلٹی تھی۔ چلو یقین نہ کرو، پیار کر لو، اظہار تو کر ہی دیا ہے کہ زوہا، آفتاب کو اگر کسی سے محبت ہوئی تھی تو وہ میں ہی تھا۔ کیف نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف موڑا اور جذب میں کہتا ہوا قریب ہوا۔ دل صاف نہ ہو تو محبت کی عمارت کھوکھلی ہوتی ہے، اور میں کھوکھلی عمارت گرنے کے ڈر سے بچنا چاہتی ہوں۔ وہ سپاٹ لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی تھی، اور پھر ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑواتی کل کی طرح بیڈ پر چادر تان کر لیٹ گئی۔ کیف اسی طرح مضطرب اور بے چین سا کھڑا تھا، اور پھر کل کی طرح چپ چاپ ٹیرس پر چلا گیا۔ کیا؟ ندرت نے حیرت زدہ آنکھیں مزید کھولی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی پرسوں رات کی تمام باتیں بتا رہی تھی۔ وہ اور کیف مکلاوے کی رسم کے طور پر آج لاہور آئے تھے۔ کیف نے ایک دم سے گہری خاموشی اختیار کر لی تھی، اور کل سے اب تک اسے مخاطب کرنا تو دور کی بات، اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ کل ان کی کیف کے ماموں کے گھر دعوت تھی،
وہاں وہ لوگ پوری فیملی صبح سے گئے اور رات کو تھکے ہارے واپس آئے۔ کیف اس سے الگ ہی رہا اور رات کو ٹیرس پر چلا گیا، اور آج وہ لوگ صبح ہوتے ہی لاہور آ گئے تھے۔ ہاں، یہی سب کہہ رہا ہے، اتنا جھوٹا انسان میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اور اتنا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کہ مستقل سے مجھے تیور دکھا رہا ہے۔ وہ جھنجھلا کر بھاری جھمکے کانوں سے اتارتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیف اس وقت آفتاب اور باقی گھر والوں کے ساتھ تھا، اور وہ اوپر ندرت کے کمرے میں اس کے بیڈ پر آلٹی پالٹی مار کر بیٹھی تھی۔ زوہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ سچ بول رہے ہوں۔ ارے میں پاگل ہوں کیا؟ رابعہ اس کی محبت بھرے میسیجز کا اسکرین شاٹ لے کر بھیجا کرتی تھی۔ ہاتھ نہ جا کر وضاحت دی، یہ اپنی نت نئی پکس بھیجتا تھا اسے، اور آدھی رات کی چیٹ ان دونوں کی، اور اتنی چیپ چیٹ ہوتی تھی۔ میں کیسے یقین کر لوں اس شخص پر؟ نو نیور۔ زوہا نے غصے سے سر نفی میں ہلایا۔ گلابی جوڑے میں وہ غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ تو اب کیا ایسے ہی زندگی گزار دو گے؟ ندرت نے لب بھینچے اگلا سوال کیا۔ نہیں، یہ تو جا رہا ہے بس کل واپسی۔ میں نے انکل سے کہا ہے، میں ایم فیل کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد ہی میرے کاغذ بنوائیں گے۔ زوہا نے کلائی میں ڈالے سونے کے کنگنوں کو دائیں بائیں گھماتے ہوئے کہا۔ یہ بھی اچھا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ انکل آنٹی کیسے ہیں؟ بہت بہت سویٹ، انفیکٹ اس کے علاوہ سب بہت اچھے ہیں۔ آنٹی تو اتنی سویٹ ہے کہ مجھے لگتا ہے امی میری سانس تھی اور یہ میری امی ہے۔ وہ ہنسی تھی۔ ندرت نے بھی ہنسنے میں اس کا ساتھ دیا۔ اور وہ عدن اور حرم، اف بس نہیں چلتا ان کا، مجھے پھولوں کی طرح رکھے، بہت پیاری اور سلجھی ہوئی ہیں۔ انفیکٹ میں بہت خوش رہوں گی وہاں۔ ماشاء اللہ۔ ندرت نے ستائشی مسکرا کر سر ہلایا۔ اور سب سے اچھی بات دادو ہیں، یوں سمجھو گھر کا بچہ ہیں، ان کی وجہ سے گھر میں شوگر لگا رہتا ہے۔ اور اب وہ پرجوش لہجے میں سب کے بارے میں بتا رہی تھی۔ بہت اچھا ہے سب، مگر زوہا اصل رشتہ تو کیف بھائی سے ہے نا، برا مت ماننا، تمہیں انہیں ایک موقع دینا چاہیے، ایسی زندگی نہیں گزرے گی۔ ندرت نے پیار سے مگر جھجکتے ہوئے سمجھایا۔ سب کا پیار ایک طرف، لیکن شوہر کا پیار سب پر بھاری ہوتا ہے۔ ندرت کی بات پر وہ ایک دم چپ ہوئی اور پھر گہری سانس لی۔ کیا فائدہ ایسے پیار کا جس میں دل ہی صاف نہ ہو؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں یہاں رات رکنے کی۔ کیف کل جا رہا ہے، تم اپنے میاں کے ساتھ جاؤ۔ سریا نے غصے سے پتیلی کیتلی میں دودھ انڈیلتے ہوئے اسے کہا۔ وہ کچن کی شیلف پر بیٹھے ٹانگیں جھلا رہی تھی اور اتنی بے مروتی پر آنکھیں ایک دم سکڑ کر چھوٹی ہوں۔ مجھے آپ سے یہی توقع تھی، اس لیے کوئی جوڑا ساتھ رکھ کر نہیں لائی تھی، جانا ہی ہے پتہ ہے مجھے، نخوا سے کہا اور چھلانگ لگا کر نیچے اتری۔ وہ خفگی سے منہ پھلائے کچن سے نکلنے ہی والی تھی جب سریا نے ایک بار پھر سے بازو دبوچ کر پاس کیا اور غصے سے سمجھایا۔ اور یہ کیا تم کیف کو تم کہہ کر بلاتی، کچھ عقل کے ناخن لو، شوہر ہے تمہارا، عزت سے بلایا کرو۔ آپ کہا کرو، کیا سوچتے ہوں گے اس کے گھر والے، اتنی پڑھی لکھی ہے اور تمیز نام کی کوئی چیز نہیں۔ جی بلا لوں گی، اب بازو چھوڑے میرا۔ وہ بیزار سے انداز میں بازو چھڑوا رہی تھی۔ جی بلا لوں گی نہیں، وعدہ کرو مجھ سے آپ کہو گی اسے، شوہر کا درجہ بڑا ہوتا ہے، احترام لازم ہے بیٹا۔ اچھا امی، آپ تو پیچھے پڑ گئی ہیں۔ وہ جھنجھلا کر بازو چھڑواتی پیچھے ہوئی۔ چلو جاؤ تیاری کرو اپنی۔ سریا نے روب سے حکم دیا۔ وہ بازو سے ہلاتی ہوئی بڑبڑاتی باہر نکل گئی۔ سریا کے رویے پر منہ بسوڑتی وہ کچن سے باہر نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جب لاؤنج سے آتی علی کی آواز پر پلٹی۔ علی، ندرت اور نگت کیف کے ساتھ لاؤنج میں موجود تھے اور شاید کہیں گھومنے جانے کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا۔ زویا بھی، چلیں آپ بھی، ہم کیف بھائی کے ساتھ باہر جا رہے ہیں۔ جہاں باقی لوگ اس کو دیکھ کر چہک رہے تھے، وہیں کیف کا سپاٹ چہرہ اس پر نگاہ پڑتے ہی مزید سپاٹ ہو گیا۔ سفید کرتا شلوار میں ہلکی سی بڑی شیو کے ساتھ وہ تھکا سا اور خفا سا لگ رہا تھا۔ اس نے تیکھی نظروں سے کیف کی طرف دیکھا اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے نخوت سے علی کو جواب دیا۔ نہیں تم لوگ جاؤ، میرا موڈ نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی، مزہ آئے گا نا، سب جا رہے ہیں۔ کیف بھائی آپ کہیں نا انہیں، کتنی بور ہو گئی ہیں شادی کے بعد۔ علی بزید ہوا۔ مجھ سے زیادہ پرانا رشتہ تم لوگوں کے ساتھ ہے، جب تم لوگوں کی بات نہیں مان رہی تو میری کیا خاک مانے گی؟ روکھا پھیکا سے لہجہ تھا۔ ندرت نے ایک نظر دونوں کے تیور دیکھے اور پھر جھٹ سے آگے بڑھی۔ زوہا چلو نا، مزہ آئے گا، آئس کریم کھائیں گے اور گھوم پھر لیں گے۔ وہ زوہا کے بازو پر مخصوص انداز میں دباؤ ڈال رہی تھی اور آنکھوں میں جانے کے اشارے کر رہی تھی۔ زوہا نے کچھ دیر اس کی التجا کرتے چہرے پر ڈالی اور پھر جبرن سر ہلاتے ہوئے حامی بڑھے۔ چلو، صرف تم چلی جا رہی ہو اس لیے جا رہی ہوں۔ انداز جتانے والا تھا اور کنکیوں سے کیف کے سپاٹ چہرے کی طرف دیکھا۔ اچھا اب چلو۔ ندرت نے ہنستے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ کیف نے ایک چٹی نگاہ اس پر ڈالی اور گاڑی کی چابی جیب سے نکالتا ہوا علی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی وہ مسلسل باہر دیکھ رہی تھی جبکہ کیف اسے بے نیاز برتتا ہوا باقی سب کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ آئس کریم کھانے کے بعد اب کار
امپیریل مار میں داخل ہو رہی تھی۔ اس نے حیرت سے کیف کی طرف دیکھا۔ یہاں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آنکھوں کو چوندی کیے وہ بڑے روب اور حق سے سوال کر رہی تھی، جبکہ کیف اس کی ہر بات کی طرح اس بات کو بھی انسنا کرتا ہوا سیٹ بیلٹ کھول رہا تھا۔ سب لوگ گاڑی سے اتر رہے تھے۔ وہ بھی کیف کے جواب نہ دینے پر غصے سے گھٹتے ہوئے نیچے اتری۔ پہلے تو وہ یہی سمجھی تھی کہ وہ یہاں بھی صرف گھومنے پھرنے کے غرض سے آئے ہیں، لیکن جب علی کو پلے اسٹیشن خریدتے دیکھا اور پھر کیف کو اپنا کارڈ نکالتے دیکھا تو وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے علی؟ یہ اتنی مہنگی گیم واپس رکھو فوراً۔ اس کا انداز ڈانٹنے والا تھا۔ علی نے منہ بگاڑ کر ملتجی نگاہ کیف کی طرف ڈالی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے واپس رکھنے کی، چلو علی کاؤنٹر پر۔ کیف نے سہمی سی علی کی طرف دیکھا، پرسکون لہجے میں اسے کاؤنٹر پر جانے کا حکم دیا تو وہ دانت پیستی ہوئی کیف کی طرف مڑی۔ پوچھ سکتی ہوں یہ تماشا کیا ہے؟ تماشا کیا؟ میرا چھوٹا بھائی ہے، میرا جو دل چاہے گا اس سے لے کر دوں گا، کیف نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا، جبکہ چہرے کے تاثرات سپاٹ ہی تھے۔ نہیں، اتنا مہنگا تحفہ دینے کی قطعی ضرورت نہیں، تم سے مشورہ نہیں مانگ رہا میں، کیف نے حد درجہ بے مروتی سے جواب دیا اور اسے ہکا بکا چھوڑ کر خود کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ علی کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ کیف پلے اسٹیشن کے پیسے دینے کے بعد اب نگہت کے پاس کھڑا تھا۔ نگہت، آپ کو کیا پسند آیا؟ کچھ نہیں بھائی، نگہت نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا کر نفی میں سر ہلا۔ چلو آپ کو اور ندرت کو سوٹ لے دیتا ہوں، کیف نے مسکراتے ہوئے اپنائیت بھرے لہجے میں پیشکش کی۔ ارے نہیں کیف بھائی، ندرت ہڑبڑا کر تردید کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ بس چپ، چلو میرے ساتھ۔ تحکمانہ انداز میں ندرت کو گھورتے ہوا وہ آگے بڑھا تو وہ چوٹ سی نگاہ منہ پلائے کھڑی زحا پر ڈال کر کیف کے پیچھے چل پڑی۔ اب سب اس کی تقلید میں خواتین کے کپڑوں کی دکان میں داخل ہو رہے تھے۔ ندرت بار بار دیکھ کر آنکھوں میں اشارے کر رہی تھی کہ کیف کو منع کرو، اتنی مہنگی دکان ہے۔ وہ کیف کو کیسے منع کرتی؟ وہ تو اس کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ ندرت اور نگہت کچھ دیر کی جھجک کے بعد خوشی خوشی کپڑے پسند کرنے میں لگ گئی تھی۔ جان بوجھ کر سب کے سامنے نمبر بڑھا رہا ہے، وہ بدمزگی سے منہ چڑھا کر ارد گرد دیکھنے لگی، جب نگاہ خوبصورت زرد جوڑے پر جا ٹکی۔ انتہائی حسین جوڑا تھا، اور یہ زرد رنگ تو ویسے بھی اس کی کمزوری تھا۔ وہ یوں ہی محبوب سے جوڑے کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی جب عقب سے کیف کی آواز آئی، تمہیں کچھ پسند آیا؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں لینا، ایک دم سے جوڑے کو چھوڑ کر نروٹے پن سے کہتی ہوئی وہ پیچھے ہوئی۔ کیف نے سنجیدگی سے جوڑے کی طرف دیکھا، جس کو کچھ دیر پہلے وہ انتہائی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، اور پھر پاس کھڑے لڑکے کو آواز لگائی، بات سنیں، میم کو کون سا سائز آئے گا؟ سر ان کو میڈیم آ جائے گا، 12 نمبر۔ لڑکے نے پرسوچ انداز میں لب نیچے جواب دیا، جبکہ وہ سر پٹا کر اب کیف کو گھور رہی تھی۔ گڈ، اس ڈریس میں میڈیم سائز پیک کر دیں۔ جی سر۔ لڑکا پیشہ ورانہ انداز میں مسکراتا ہوا آگے بڑھا تو وہ سلگ کر کیف کے سامنے آئی۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں چاہیے، تمہیں نہیں لینا ہوگا، لیکن مجھے اپنی بیوی کو لے کر دینا ہے، اسی لیے اب چپ۔ بڑے روب اور سنجیدگی سے جواب دیتا وہ آرام سے کاؤنٹر کی جانب جا رہا تھا۔ کاؤنٹر پر صرف ان تینوں کے نہیں بلکہ گھر کے باقی افراد کے لیے بھی گفٹس تھے۔ اس کا جوڑا سب سے مہنگا تھا۔ گھر میں سب لوگ کیف کے گفٹس پر چہک رہے تھے۔ ثریا آفتاب کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے داماد کو سر آنکھوں پر بٹھا لے۔ وہ جو جوڑا لیتے ہوئے نخرے کر رہی تھی، اب واپسی پر وہی جوڑا پہنے کھڑی تھی۔ جیسی خاموشی ان دونوں کے درمیان لاہور سے اسلام آباد تک کے سفر کے دوران حائل تھی، ویسی ہی گہری خاموشی اب کمرے میں بھی حائل تھی۔ صبح 4 بجے کیف کی جرمنی کے لیے پرواز تھی۔ وہ اب رات کے 10 بجے اسی کی تیاریوں میں مگن تھا۔ ہر درجہ اسپاٹ تاثرات لیے اپنا بیگ پیک کرتا وہ اسے مکمل بے نیازی برت رہا تھا، اور وہ بھی کسی بھی قسم کی کوئی پرواہ کیے بنا بڑے مزے سے اپنی جگہ پر ٹانگ جمائے بیٹھی موبائل پر مصروف تھی۔ وہ یوں ہی موبائل میں مگن تھی جب کیف نے اس کے پاس آ کر کریڈٹ کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو۔ زحا نے موبائل سے نگاہ اٹھا کر کریڈٹ کارڈ کی طرف دیکھا اور پھر مصنوعی حیرت ظاہر کی۔ یہ کیا ہے؟ کارڈ ہے تو اس کا میں کیا کروں گی؟ بے مروتی سے پوچھا۔ تمہارے لیے ہے، سیپریٹ اکاؤنٹ کھلوایا ہے، کیف نے نرمی سے جواب دیا۔ وہ اس وقت باقی دنوں کی نسبت خفا نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، ضرورت ہوگی تو آنٹی انکل سے پیسے لے لوں گی۔ زحا نے بے رخی سے اس کی پیشکش مسترد کی اور نگاہ پھر سے موبائل سکرین پر جما دی۔ تمہیں اپنی ضرورتوں کے لیے ان سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میری بیوی ہو، تمہارے اخراجات کے لیے میں تمہیں الگ سے پیسے بھیجوں گا، ملائم لہجے میں وضاحت دی۔ اب کی بار زحا نے حد درجہ بے اعتنائی برتتے ہوئے موبائل پر نگاہیں جمائے رکھی۔ وہ چند سیکنڈ یوں ہی کارڈ اس کی طرف بڑھائے کھڑا رہا، پھر کارڈ کو بیڈ کی طرف میز پر رکھ دیا۔ یہ رکھا ہے، سنبھال لینا، متوازن لہجے میں کہا اور خود خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ کچھ دیر کارڈ کو گھورتی رہی، پھر بے نیازی سے کارڈ اٹھا کر میز کے دراز میں پھینک دیا۔ نہیں یار، بار بار اپنی صفائیاں دیتا میں اور جھوٹا لگ رہا ہوں،
بس اب کوئی صفائی نہیں دینی مجھے، کیف نے اداس صورت بنا کر اپنے فیصلے سے آگاہ کیا اور ٹیرس کی ریلنگ سے پشت جوڑ دی۔ وہ اس وقت فون کان سے لگائے دوسری طرف مزید ذہن سے گفتگو کر رہا تھا۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، مگر یہ غلط ہے یار، تم ایسے ناراض ہو کر مت جاؤ۔ مطلب بھابھی اگر نہیں بھی باتیں بلاتی، کم از کم تم ایسے مت جاؤ۔ میاں بیوی کی ناراضگی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میں ناراض تو نہیں ہوں، بس چپ ہو گیا ہوں۔ اسے مجھ پر 1% بھی یقین نہیں ہے۔ کیسے یقین دلاؤں؟ میں نے کبھی رابعہ سے محبت نہیں کی۔ پیکے سے مسکراہٹ سجائے وہ انتہائی کرب میں وضاحت دے رہا تھا۔ یقین نہیں دلانا مت دلا، لیکن ایسے چپ ہو کر بھی نہ جا، پیار سے مل کر جا، انشاءاللہ سب بدگمانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر بھابھی نے اعتراف کر لیا ہے کہ وہ بھی تم سے محبت کرنے لگی تھی، تو یقیناً اب بھی کہیں نہ کہیں وہ محبت باقی ہے، بس بدگمانی کے بادل چھٹنے کی دیر ہے۔ ذہن ہمیشہ کی طرح پرخلوص لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ ٹھیک کہا، دعا کرنا تم بھی سب ٹھیک ہو جائے، اسے عقل آ جائے اور یقین ہو کہ میں غلط نہیں کہہ رہا۔ بہت دعائیں تمہارے لیے جان میری، خوشی خوشی جا، ذہن نے پرجوش لہجے میں دعا دی۔ خوشی، یہ خوشی کہاں سے لاؤں؟ کیف نے افسردہ لہجے میں کہتے ہوئے ٹھنڈی سانس خارج کی۔ کیا بات کر رہا ہے؟ اللہ نے تیری محبت کو تیری قسمت بنا دیا، ابھی بھی شکوہ کر رہا ہے؟ وہ ناراض ہے، دور ہے، بدگمان ہے، لیکن ہے تو صرف تیری۔ ذہن اب جھاڑنے کے انداز میں سمجھا رہا تھا۔ وہ یوں ہی غیر مرئی نقطے پر افسردہ نگاہ جمائے گم سم کھڑا تھا۔ ذہن سے بات کرنے کے بعد جب وہ کمرے میں واپس آئے تو زوہا ہمیشہ کی طرح بے فکری سے گہری نیند میں تھی، البتہ ہاتھ میں موبائل ہنوز موجود تھا۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھا، جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے، 100 بار بھی روٹھے گر 100 بار منانا ہے۔ کیف آہستگی سے جھکا اور نرمی سے اس کے ہاتھ سے موبائل نکال کر ایک طرف رکھ دیا۔ گھڑی کی سوئیاں 2 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ اسے اب تیار ہو کر نکلنا تھا۔ میرون جرسی کے نیچے سفید شرٹ اور نیلی جینز زیب تن کی ہے۔ وہ اب سنگار میں اس کے سامنے کھڑا کنگھی کر رہا تھا، جبکہ نگاہ بار بار شیشے میں منعکس ہوتے اس کے عکس پر جا رہی تھی، جو بے خبر خواب خرگوش کی مزے لوٹ رہی تھی، اور ایک اس کا دل تھا جو ہر گزرتے پل کے ساتھ بوجھل ہو رہا تھا۔ جو جلوہ گاہ یار ہے وہ دل یہی تو ہے، ہم جس جگہ ہیں حسن کی منزل یہی تو ہے، خود کو نہ دیکھنا ہے تجھے دیکھنے کی شرط، جو درمیان حجاب حائل ہے یہی تو ہے، ہر ذرہ دل فریب ہے، ہر جلوہ جان نواز ہے، ہر گال پہ گمان ہے کہ منزل یہی تو ہے۔ ہلکی سی ایک موجہ تبسم میں بہہ گیا، جو بحر بے کنار تھا، وہ دل یہی تو ہے۔ اب ہر ادائے حسن پر ہوتا ہے یہ گمان، یہ لوٹ لے گئی ہے میرا دل یہی تو ہے۔ دل مجھ سے کہہ رہا ہے تجھے دل کی بات بھی، آئینہ آئینے کے مقابل یہی تو ہے، دونوں جہاں کو تیری محبت میں بھولنا ایک بات یاد رکھنے کے قابل یہی تو ہے۔ اے دوستو، ذہین کو پہچانتا ہوں میں، سب سے الگ جو سب میں ہے شامل یہی تو ہے۔ وہ اب بیڈ کے کنارے اس کے سر پر کھڑا تھا، لگاتار ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتے ہوئے 10 منٹ گزر چکے تھے۔ موبائل پر ذہن کے پیغام کی گھنٹی بجی۔ اس نے زوہا کے سراپے پر سے نگاہ اٹھا کر ایک افسردہ نگاہ موبائل اسکرین پر ڈالی۔ ذہن تیار تھا، اسے باہر بلا رہا تھا، انہیں اب ہوائی اڈے کے لیے نکلنا تھا۔ اس نے موبائل کو جیب میں رکھا اور پھر آہستگی سے جھک کر زوہا کا کندھا ہلایا۔ سنو، اٹھو۔ کیف کے کندھا ہلانے پر وہ کسمس آئی، کسل مندی سے نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، اور پھر چند سیکنڈ کے بعد مکمل حواسوں میں تھی۔ میں جا رہا ہوں، فارمیلٹی ہی صحیح، اٹھ کر باہر چلو میرے ساتھ۔ کیف کے لہجے میں درد صاف واضح تھا، اس کا اداس اور اترا چہرہ قرب سے ہلکا زرد پڑ رہا تھا۔ زوہا نے آہستہ آواز میں ہنکار بھرا اور پھر اٹھ بیٹھی، پاس رکھے دوپٹے کو کھینچ کر گلے میں ڈالا، اور بیڈ سے اٹھ کر جیسے ہی کھڑی ہوئی کیف نے ایک دم سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ اسے اچانک کمر پر سٹپٹا گئی۔ وہ اسے خود سے بینچے اس کی گردن میں چہرہ ٹکائے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ نہیں جانتا تمہیں کب اور کیسے میری محبت پر یقین ہوگا، لیکن میں تمہیں ہر پل دل و جان سے چاہتا رہوں گا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ زوہا آفتاب میرے نکاح میں ہے، صرف میری ہے۔ اس کی گرم سانسوں کے ساتھ ابھرتی بازگشت کانوں کی لو تک جلا رہی تھی۔ وہ اس لمحے میں ساکن کھڑی تھی۔ ایک عجیب احساس تھا، یوں جیسے وقت نہ صرف تھم گیا ہو بلکہ سمٹ گیا ہو۔ وہ اسے نہ تو خود سے دور ہٹا سکی تھی، نہ جھٹک سکی، بس اس میں سے اٹھتی سوندھی خوشبو جسے میں سرایت کرتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ ابو کے بعد یہ وہ دوسرا انسان تھا جس کی خوشبو اور لمس اسے یوں محبت کا احساس دلا رہا تھا۔
چند سیکنڈ کے بعد کیف آہستگی سے الگ ہوا اور پھر اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر ماتھے پر لب رکھ دیا۔ روح تک سمٹنے کا احساس تھا۔ وہ ایسے ساکن تھی جیسے کوئی بت ہو۔ اس کا لمس ایک عجیب محبت اور اپنائیت بھرا احساس دے رہا تھا۔ چند سیکنڈ کے بعد کیف ایک دم سے الگ ہوا اور پھر اس کا ہاتھ تھامے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ بے جان گڑیا کی مانند اس کے سنگ باہر آئی۔ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، پیشانی ابھی بھی اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی، وجود سے ابھی بھی اس کی مہک اٹھ رہی تھی۔ باہر سب گھر والے کیف کے منتظر تھے۔ کیف تاہنوز اس کا ہاتھ تھامے سب سے مل رہا تھا۔ دادی کا رونا، شمائلہ کی نم نک آنکھیں، عدن اور حرم کے اداس چہرے، وہ سب کو باری باری ایک طرف سے گلے لگا کر مل رہا تھا اور پھر اس کے ہاتھ کو نرمی سے چھوڑ کر اس کے گال تھپکتا جان کے ساتھ باہر نکل گیا۔ وہ یوں ہی آواز باغتا سے کھڑی تھی جب شمائلہ اسے گلے لگا کر تسلی دینے لگی۔ سب اس کی حیرت کو اس کی اداسی سمجھ رہے تھے۔ وقت پڑ لگا کر گزرنے لگا۔ کیف کو جرمنی گئے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ وہ اسلام آباد یونیورسٹی سے ایم فل سٹارٹ کر چکی تھی۔ کیف کے گھر والے اس پر جان چھڑکتے تھے۔ یونیورسٹی، پھر گھر کے کام، وہ بہت مصروف ہو گئی تھی۔ گھر میں دل بہت جلد لگ گیا تھا۔ کیف ہفتے میں 2-3 بار سب گھر والوں کے ساتھ ویڈیو کال پر بات کرتا تھا۔ وہ بھی سب کے ساتھ بیٹھ کر سرسری گفتگو کر لیتی تھی، لیکن اس کے پرسنل پیغامات کا جواب اسی طرح روکھے انداز میں ہی دیتی تھی۔ وہ اب اسے پیغام بھیجنا اور کال کرنا بند کر چکا تھا۔ آج کافی دن بعد موسم اچھا ہونے پر وہ عدن اور حرم کے ساتھ باہر گھومنے آئی تھی۔ کھانے کا آرڈر دینے کے بعد وہ اکیلی ریسٹ روم میں گئی جب کسی جانی پہچانی بازگشت نے قدم روک دیے۔ ارے زوہا! وہ شناسائی کی لکیر ماتھے پر کھینچے پلٹی تھی۔ ریسٹ روم کے بیبی سیٹر پر ایک بچے کو لٹائے پاس کھڑی لڑکی رابعہ تھی۔ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کھڑی۔ تم زوہا ہی ہو نا؟ واٹ اے سرپرائز! کیسی ہو یار؟ وہ پرجوش لہجے میں آگے بڑھی اور گرم جوشی سے پگل گیر ہوئی۔ زوہا سختے میں آ چکی تھی۔ وہ کافی بدل چکی تھی۔ فرد بھی مل جسامت اور حلیے سے بے حد امارات ٹپک رہی تھی۔ برانڈڈ جوڑا میک اپ سے اٹا چہرہ اور رنگے ہوئے بال، وہ کافی خوش و خرم دکھائی دے رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ زوہا نے جبراً مسکرا کر جواب دیا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن اچانک دل کیا اسے کندھوں سے تھام کر پوچھے کہ سچ بتاؤ، کیف تم سے محبت کرتا تھا؟ عجیب سے جلن کا احساس تن بن میں سرایت کرنے لگا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، تم یہاں اسلام آباد میں؟ اس کے سوال پر ایک سیکنڈ کے لیے وہ بالکل چپ ہوئی، پھر اگلے لمحے جیسے ذہن کے 180 کی رفتار پر کام کیا۔ ہاں، وہ ایک شادی پر آئی تھی۔ جھوٹی مسکان سجائے جھوٹ بول۔ او اچھا، تمہاری شادی نہیں ہوئی ابھی تک؟ ایک ابروج کھاتے بڑے جتانے والے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، اور تمہاری؟ زوہا نے بچے کی طرف دیکھتے ہوئے بے وقوفانہ سوال کیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ یس آف کورس یار، یہ میرا بیٹا ہے۔ سی وہ جھٹ سے اپنے گول مٹول بیٹے کو فخر سے اٹھا کر دکھانے لگی۔ ماشاء اللہ، پھر کیف سے ہوئی شادی تمہاری؟ زوہا نے بچے کے گال تھام کر مصنوعی مسکراہٹ سے سوال کیا۔ رابعہ کے چہرے پر ایک دم سے ہوائیاں اڑ گئی۔ نہیں، کیف سے نہیں، احمد ہے میری ہسبینڈ کا نام۔ دوڑ کے جاننے والے ہیں، ہم تو یہاں گھومنے آئے تھے، ویسے کینیڈا ہوتے ہیں ہم۔ وہ گڑبڑائی، پھر آواز کو کم کرتے ہوئے بڑے مغرور لہجے میں وضاحت دی۔ او اچھا، لیکن کیف سے کیوں نہیں ہوئی شادی؟ میرا مطلب تم دونوں تو ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے نا؟ زوہا نے بھویں اچکا کر معصومیت سے سوال کیا۔ وہ گھبرا کر آگے ہوئی۔ آہستہ یار، میری ساس بھی ساتھ ہے۔ اس نے سہم کر واش روم کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ زوہا نے ہنس کر اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اچانک بدل گئے۔ کیف تو ایک نمبر کا کمینہ تھا۔ اس کا سارا ریلیشن تو بہت جلد ختم ہو گیا تھا، اور شکر ہی ہے ختم ہو گیا، میں نے ہی اسے چھوڑ دیا۔ وہ نخوت سے ناک چڑھائے وضاحت دے رہی تھی۔ زوہا نے بڑی اداکاری سے اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپا کر اس بات میں سر ہلایا اور اب تذبذب میں بار بار واش روم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اوہ اچھا، وہ دراصل زوہا نے بھی بات شروع ہی کی تھی کہ اس کی ساس واش روم سے باہر نکلتی نظر آئی۔ رابعہ نے فوراً آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کی التجا کی۔ اچھا، مجھے تمہارا نمبر مل سکتا ہے؟ کبھی گپ شپ ہی کرتا ہے بندہ۔ فیس بک سے تو تم ایسی غائب ہوئی۔ زوہا نے جھٹ سے موضوع بدل کر نمبر مانگا، کیونکہ وہ سوچ چکی تھی اسے اب آگے کیا کرنا ہے۔ قسمت نے یہ موقع کسی وجہ سے ہی بخشا تھا، اور اسے اب اس موقع کا بہت عقل مندی سے اور سوچ سمجھ کر فائدہ اٹھانا تھا۔ اوہ یار، وہ فیس بک اور نمبر شادی کے بعد تبدیل کر لیا تھا۔ تم نیو لے لو نا میرا نمبر، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاں ہاں شیور، دو۔ زوہا نے فوراً اس بات میں سر ہلایا، پھر کندھوں پر لٹکتے پرس میں سے موبائل نکالا۔ لکھو۔ اپنا نمبر لکھوانے کے بعد وہ بڑی اپنائیت سے زوہا کے گلے ملی۔ چلو پھر بات ہوتی ہے، ہاں؟ زوہا نے مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ ہاں کیوں نہیں؟ وہ اپنی ساس اور بچے کے ساتھ ریسٹ روم سے باہر جا چکی تھی، جبکہ زوہا تنے ہوئے اعصابوں کے ساتھ وہیں کھڑی تھی۔
اسلام آباد کا موسم ان دنوں بہت خوبصورت تھا، ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ہلکی بوندا بندی صبح سے جاری تھی، مگر وہ اپنے کمرے میں بند گہری سوچ میں ڈوبی مسلسل چھت کو گور رہی تھی۔ سرخ چوڑے میں ملبوس، بال بکھرے تکیے پر لیٹی وہ بظاہر تو چھت کو گور رہی تھی، لیکن آنکھوں کی پتلیاں کسی اگلے لمحے لاہے عمل کے لیے تانے بانے بن رہی تھی۔ اسے رابعہ سے نمبر لیے 1 ماہ گزر چکا تھا، لیکن اس 1 ماہ میں اس نے تمام منصوبہ سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس سارے عرصے کے دوران رابعہ کے فیس بک اکاؤنٹ سے اس کے میاں کا اکاؤنٹ تلاش کیا، پھر اس کی مکمل معلومات اور اس کا فون نمبر تک اکٹھا کر چکی تھی۔ پچھلے 1 ماہ میں اس نے 1-2 دفعہ رابعہ سے سرسری بات چیت کی تھی اور فیس بک اکاؤنٹ پر بھی معمول کے مطابق ان کی مختلف پوسٹ کو لائک اور کمنٹ کر رہی تھی، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ سچ جان لیا جائے۔ آخر کو جھوٹا کون تھا، کیف امان یا پھر رابعہ کو کب؟ وہ اس وقت جب لاہور گئی تھی تو علی سے اس کی ایک خاص اضافی سم لے آئی تھی، جسے وہ اب اپنے استعمال میں لانے والی تھی۔ اس نے آہستگی سے ایک طرف رکھا موبائل اٹھایا اور رابعہ کے نمبر پر ایک واٹس ایپ پیغام بھیج دیا۔ ہیلو، کیسی ہو؟ پیغام بھیج کر اسے موبائل کو ایک طرف رکھتے ابھی 10 منٹ گزرے تھے کہ جوابی پیغام کی گھنٹی بجی۔ اس نے جھٹ سے موبائل اٹھا کر پیغام دیکھا تو توقع کے عین مطابق دوسری طرف سے سوال کیا گیا، کون؟ اس نے لب بھینچے بڑے طریقے سے جوابی پیغام ٹائپ کیا، وہی جسے تم نے دھوکہ دیا اور شادی احمد سے کر لی۔ جانتی تھی یہ پیغام پڑھ کر وہ کرنٹ کھا کر اچھلی ہوگی، اور ایسا ہی جواب اس کی طرف سے آیا۔ مطلب میں سمجھی نہیں، کون ہیں آپ؟ بھول تو نہیں سکتی مجھے، میں کیف امان ہوں۔ اس نے بڑے اطمینان سے مسکراہٹ والے ایموجی کے ساتھ جواب دیا۔ دوسری جانب شاید اب بجلی گری ہوگی، اس کی خاموشی چھائی۔ کون کیف امان؟ میں کسی کیف امان کو نہیں جانتی۔ فضول میں تنگ کر رہے ہیں آپ مجھے؟ بلاک کرتی ہوں نمبر۔ 3 منٹ کی خاموشی کے بعد غصے سے بھرا ایموجی بہت سوچ کر لکھا گیا تھا۔ زوہا نے آنکھیں سکڑی اور اگلا پیغام، جھوٹ مت بولو، تم کیسے ایسے کہہ سکتی ہو؟ میرے پاس آج بھی تمہاری اور میری وہ تمام چیٹس موجود ہیں، محفوظ ہیں، جو ہم رات پر کیا کرتے تھے۔ میرا نمبر بلاک مت کرنا، نہیں تو احمد کے نمبر پر رابطہ کر لوں گا۔ پیغام لکھنے کے بعد جھٹ سے احمد کا نمبر اور اس کا فیس بک اکاؤنٹ پروفائل بھیج دیا۔ اب دوسری طرف یقیناً رابعہ میڈم کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے ہوں گے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کون سی چیٹ؟ کیسی چیٹ؟ کون ہو تم اور میرے ہسبینڈ کا نمبر کہاں سے ملا؟ زوہا نے ہلکے سے مسکراہٹ کے ساتھ جوابی پیغام ٹائپ کیا، وہی محبت بھری چیٹ جو ہم آپس میں کرتے تھے، رات بھر کیسے بھول سکتی ہو تم؟ بکواس بند کرو، میں نے تم سے کبھی کوئی چیٹس نہیں کی، پتہ نہیں کون ہو تم، اور تم کیف امان نہیں ہو سکتے۔ دوسری طرف رابعہ کی بے یقینی پر ایک لمحے کو زوہا ٹھٹکی، مگر پھر اگلے ہی لمحے کیف کے فیس بک اکاؤنٹ سے اس کے جرمنی میں لی گئی ایک تصویر اس کے واٹس ایپ پر ایک پیغام کے ساتھ بھیجی۔ اچھا، یہ رہا ثبوت، میں کیف ہی ہوں، یہ دیکھو میری ابھی کی پک، جرمنی ہوتا ہوں۔ دوسری طرف گہری خاموشی چھا گئی، لیکن اب اس کا نمبر بلاک کرنے کی جرات وہ نہیں کر سکتی تھی۔ زوہا نے چند سیکنڈ کے توقف کے بعد پھر سے پیغام لکھا، یقین آیا میں کیف ہی ہوں؟ تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا اور احمد کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ دوسری طرف وہ گھبرا گئی تھی۔ میں سب کچھ جانتا ہوں، کیسے، کب اور کیوں، یہ سوچنا بیکار ہے۔ تم کیا سمجھتی تھی میں اتنی جلدی بھول جاؤں گا تمہیں؟ اتنا پیار کرتے تھے ہم دونوں آپس میں، بڑی مشکل سے تم تک پہنچا ہوں۔ وہ پرجوش لہجے سے تجسس انتہا پر تھا۔ مجھے فون کر سکتے ہو ابھی؟ رابعہ کے اگلے پیغام پر وہ ایک دم سر پٹائی، پھر کچھ سوچ کر پیغام لکھا، نہیں ابھی میں چیٹ کر سکتا ہوں، فون پر اتنی لمبی بات نہیں کر سکوں گا۔ ویسے بھی ہم دونوں کو تو یوں ہی چیٹ پر بات کرنے کی بہت پریکٹس ہے نا۔ یہ بہانہ کامیاب رہا۔ وہ اگلا لمبا پیغام ٹائپ کر رہی تھی، دیکھو کیف، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں اور تم کب پیار کرتے تھے؟ تم تو زوہا سے پیار کرتے تھے، اور تم کن چیٹس کی بات کر رہے ہو؟ ایسی کون سی چیٹ تھی تمہاری ہماری؟ تم کب مجھ سے اتنا بات کرتے تھے؟ اس کے جوابی پیغام پر زوہا کی آنکھیں پوری کھل گئی، وہ مسکراہے۔ وہ اب اگلا پیغام لکھ رہی تھی، وہی چیٹ جو تم زوہا کو اور باقی دوستوں کو دکھاتی تھی، میں انہی چیٹس کی بات کر رہا ہوں۔ تمہیں کیسے پتا ہے یہ سب؟ کہا نا، کب، کیسے، کیوں، یہ سوچنا بیکار ہے، بس تم یہ بتاؤ کہ تم وہ چیٹس کیسے بھول سکتی ہو؟ وہ چیٹس میں تم سے کرتی کب تھی؟ اب کی بار اس کے جوابی پیغام پر زوہا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، چہرہ لتے کی مانی سفید ہو گیا۔ وہ اب لب بھینچتے ہوئے اگلا پیغام لکھ رہے، تم تو ان سے کہا کرتی تھی تم ان سے محبت کرتی تھی۔ وہ ساری چیٹ؟ زوہا نے حیرت سے کھلی آنکھوں کے ساتھ پیغام بھیجا، وہ تو میں جھوٹ کہتی تھی، وہ چیٹ تو سب فیک چیٹس تھی، میں نے اپنا ہی دوسرا نمبر تمہارے نام سے سیو کر رکھا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی یا کچھ اور، لیکن جھٹ پٹ پیغام بھیج دیا تھا، اور زوہا پر ہر اگلی حقیقت کے ساتھ حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔
میں تمہارے نام سے چیٹ کرتی تھی اور پھر اپنے فون سے خود ہی اس کا جواب دیتی تھی۔ زوہا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کے پیغام کو بارہا پڑھا اور پھر مریل سے ہاتھوں سے پیغام ٹائپ کیا۔ تم یہ سب کیوں کرتی تھی رابعہ؟ تم نے مجھ سے تو کہا تھا تم زوہا کے ساتھ دوستی میں میری مدد کرو گی۔ ہاں میں نے کہا تھا، تو تم نے ایسا کرنے کے بجائے الٹا میرے بارے میں انہیں جھوٹ کہنا شروع کر دیا۔ شیم آن یو۔ اب اگر وہی سب میسیجز کے اسکرین شاٹ میں یا تمہاری دوستوں میں سے کوئی تمہارے شوہر کو بھیج دیں تب کیسا لگے گا تمہیں؟ زوہا نے دانت پیستے ہوئے اپنے پھٹتے دل کا غصہ اس پر اتارا۔ پلیز پلیز کیف، تمہیں اللہ کا واسطہ ایسا کچھ مت کرنا، میری شادی شدہ زندگی خراب ہو جائے گی۔ میرا بیٹا ہے، ہنستا بستا گھر ہے۔ واہ کتنا خیال ہے نا تمہیں اپنی شادی شدہ زندگی کا، اور تمہاری وجہ سے اگر کسی کی شادی شدہ زندگی خراب ہو چکی ہو تو؟ زوہا نے ضبط سے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ پیغام لکھا۔ مطلب کیا کہہ رہے ہو؟ میری وجہ سے کس کی زندگی شادی شدہ خراب ہوئی ہے؟ میری اور زوہا کی۔ زوہا نے پیغام کے ساتھ ہی اپنی اور کیف کی شادی کی تصویریں بھیج دی جس میں وہ کیف کے ساتھ دلہن کے روم میں منہ پھیلائے بیٹھی تھی۔ دوسری طرف اب بس خاموشی تھی۔ زوہا نے فوراً پیغام لکھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے جھوٹ نے زوہا کے دل کو میرے لیے اتنا بدگمان کر دیا ہے کہ اس کی اور میری شادی تو قسمت سے ہو گئی ہے، لیکن آج تک وہ یہی سمجھتی ہے کہ میں اچھا لڑکا نہیں ہوں۔ میں نے تم سے بھی فلرٹ کر چکا ہوں۔ دوسری طرف چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد اگلا پیغام ہے۔ مجھے معاف کر دو کیف، میں زوہا سے بھی معافی مانگ لوں گی، اس کا نمبر ہے میرے پاس، میں اسے سب بتا دوں گی۔ کتنا آسان ہے نا یہ کہنا میں تمہیں معافی مانگ لوں گی۔ کیا تم بتانا پسند کرو کہ تم نے میرے بارے میں اتنے بڑے جھوٹ کیوں بولے؟ میں سب جاننا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف اب خاموشی تھی۔ بولو رابعہ۔ کچھ سیکنڈ کی خاموشی کے بعد اب پیغام ٹائپ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ کیونکہ تم مجھے اچھے لگتے تھے کیف، میں تمہیں پسند کرتی تھی اور تم زوہا کو، اور جب مجھے محسوس ہوا کہ زوہا بھی اب تمہارے بارے میں پازیٹیو سوچنے لگی ہے، اور جب تمہیں یہ پتہ چلا کہ تم یقیناً دونوں ایک ہو جاؤ گے، تو وہ پیغام پر پیغام بھیج رہی تھی اور زوہا سکتے میں بیٹھی تھی۔ میں یہ سب کیسے دیکھ لیتی؟ میں نے بہت کوشش کی تھی تم میری طرف اٹریکٹ ہو جاؤ، لیکن تم نے زوہا کے علاوہ کسی کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے تھے۔ زوہا نے جب ایک دن تمہارے بارے میں اپنی مثبت ہوتی سوچ کا اظہار کیا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ تب میں نے یہ سب سوچا کیوں نہ میں زوہا کے دل کو تمہارے لیے ہمیشہ برا ہی رکھوں تاکہ وہ کبھی تمہیں نہ مل سکے۔ میں نے اپنے ایک نمبر کو تمہارے نام سے سیو کیا اور اس سے خود ہی چیٹ کرتی رہی اور پھر اس کا اسکرین شاٹ لے کر زوہا کو دکھاتی رہی۔ تمہاری تصاویر فیس بک سے اٹھاتی تھی اور چیٹ میں تمہاری طرف سے بھیج دیتی تھی۔ میں چاہتی تھی اس کا تمہاری طرف جھکتا دل بدل جائے، اور میں اس میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ اس کی نگاہیں تو رابعہ کے پیغام پر ٹکی تھی، لیکن ذہن میں کیف کے کہے جملے، اس کا محبت بھرا لہجہ اور آخری رات میں جاتے ہوئے اس کی اداس صورت، سب کچھ گھوم رہا تھا۔ یہ سب تو کامیاب رہا، لیکن میں تمہارا دل نہیں جیت سکی، اور تم یونیورسٹی سے چلے گئے، لیکن میں پھر بھی ان کو یہ بتاتی رہی کہ میرا تم سے رابطہ ہے، تم اپنی فیملی کو میرے لیے رضامند کر چکے ہو۔ اس کے جوابی پیغام اسکرین پر آ رہے تھے اور وہ بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ دل میں عجیب سی اداسی پیدا ہو گئی۔ کیف کی محبت کا ایک ایک لمحہ اس کے روح میں بھاری پڑ رہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں اور بھرے دل کے ساتھ وہ اب پیغام لکھ رہی تھی۔ تم نے بہت بہت برا کیا رابعہ، بہت برا۔ تمہیں پتہ ہے میں بھی آج تمہیں دھوکہ دے رہی ہوں، دے کر سب کچھ اکلوا لیا۔ میں کیف نہیں، مسز کیف امان ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے رگڑ کر گال پر بہتے آنسو صاف کیے اور غصے سے لب بھیجتے پیغام ٹائپ کیا۔ میں زوہا ہوں، زوہا کیف، جسے تم نے لاکھ کیف سے دور رکھنا چاہا، لیکن قسمت اور اللہ نے ہمیں ملا دیا۔ یقیناً اس کے سر پر ایک عدد اور دھماکہ ہوا تھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے تھی رابعہ، ایسے جھوٹ جو ہمارے لیے تو کوئی معنی نہ رکھتے تھے، بعض اوقات کسی کا ہنستا بستا گھر برباد کر دیتے۔ ہم اپنی انا، ضد اور حسد میں بھول جاتے ہیں کہ ہماری ہلکی سی دی گئی چنگاری کسی کا سب کچھ جلا کر راکھ کر سکتی ہے۔ تم نے میرے ساتھ ایسا ہی کیا۔ میری شادی کو 7 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن میں آج بھی کیف سے بات تک نہیں کرتی۔ وجہ صرف وہ بدگمانیاں جو تم نے 3 سال پیدا کی تھی۔ وہ اب غصے میں پیغام لکھ کر بھیج رہی تھی، اور دوسری طرف رابعہ صرف اس کے پیغامات دیکھ رہی تھی۔ میری قسمت اچھی تھی، یا پھر میرے کیف کی دعائیں قبول ہوئیں جو تم مجھے مل گئی، نہیں تو نہ جانے میں یہ بدگمانی ساری عمر دل میں پال کر رکھتی اور بے قصور شوہر کو سزا دیتی رہتی۔ تم اپنی زندگی خوش و خرم گزار رہی تھی، جبکہ تمہاری وجہ سے ہم دونوں ایک کڑی آزمائش سے گزر رہے تھے۔ میں کیف کو ہر پل دور کرتی رہی، ہر اس پل کا گناہ تمہارے سر ہے رابعہ۔ وہ اپنے دل کی ساری بڑاس ایک ایک کر کے نکال رہی تھی۔ تمہیں کیسا لگے گا اگر اب میں تمہاری ان سب باتوں کے اسکرین شاٹ لے کر تمہارے شوہر کو بھیج دوں؟
تمہارا شوہر تم سے بات کرنا چھوڑ دے گا اور ہو سکتا ہے تمہیں گھر سے نکال دے۔ اس کے اس پیغام پر وہ فوراً جوابی پیغام لکھ، زحا پلیز ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی تم، پلیز پلیز زحا مجھے معاف کر دو، مجھے بہت بڑی غلطی ہو گئی، پتہ نہیں کیوں، لیکن اس وقت میں عقل اور سمجھ بوجھ کھو چکی تھی۔ سب یاد تھا تو یہ صرف یاد تھا تو یہ کہ کیف اگر میرا نہیں ہو سکتا تو تمہارا بھی نہیں، کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ تم تو پہلے سے ہی اتنا مکمل تھی، خوبصورت، ذہین اور پر اعتماد، اور پھر کیف جیسے مکمل شخص کا تمہارا دیوانہ ہو جانا، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا، میں نے بہت غلط کیا، جو بھی کیا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ التجا کر رہی تھی اور زحا کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ میرا ایک بیٹا ہے اور احمد اس معاملے میں بہت سخت ہے، اگر ان کو یہ سب پتہ چل گیا تو ان کے دل سے میری عزت محبت ختم ہو جائے گی۔ تم میری طرح کم ظرف نہیں ہو، اسی لیے مجھے یقین ہے کہ تم مجھے معاف کر دو گی۔ اب اپنے لیے کتنا برا لگ رہا ہے نا تمہیں، لیکن واقعی میں تمہارے جیسی نہیں ہوں اور نہ کبھی بننا پسند کروں گی۔ میں تمہارا گھر کبھی خراب نہیں کروں گی، اور اپنے لیے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ بہت دیر ہونے سے پہلے ہی مجھے سب سچائی کا پتہ چل گیا، اسی لیے تمہیں معاف کرتی ہوں۔ دوسری طرف وہ اب ندامت کے مارے چپ سادھ چکی تھی۔ زحا نے گہری سانس لی اور اگلا آخری پیغام، خوش رہو اپنی زندگی میں، بائے۔ اس کے نمبر کو بلاک کیا اور فون ایک طرف رکھ دیا۔ بے آواز آنسو اب کیف کے گونجتے جملوں کے سبب گالوں پر بہہ رہے تھے۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں پسند آئے گی۔ ملتے ہیں اس کی نیکسٹ اور لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔